آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سروسز آف سر سید احمد خان، اور یا پھر ہو سکتا ہے علی گڑھ موومنٹ. اب میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ علی گڑھ موومنٹ ایکچولی ہے کیا. علی گڑھ موومنٹ سر سید احمد خان نے اپنی جو سروسز پرووائڈ کی تھیں وہ ہسٹری میں علی گڑھ موومنٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک کوشچن آ جاتا ہے علی گڑھ موومنٹ پہ تو بھی آپ کا سیم مٹیریل ہوگا، یہی ٹاپکس ہوں گے، یہی سب کچھ آپ نے لکھنا ہوگا. اور اگر آپ سے سر سید احمد خان کی سروسز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بھی یہی سب کچھ آپ نے لکھنا ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سر سید احمد خان کی ارلی لائف. تو سر سید احمد خان واز بورن آن 17 اکتوبر 1817 in دلی and he got his early education from his maternal grandfather. اور انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی پرشین لٹریچر میں، ہسٹری میں، عربک میں، میتھمیٹکس میں. اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن سر سید احمد خان اسٹارٹیڈ ہز فرسٹ جاب ایز اے کلرک ان 1839. اس کے بعد 1846 میں انہیں چیف جج کی پوزیشن ملی تھی. تو یہ تو تھا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن سر سید احمد خان کا. اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جب اپنی سروسز پرووائڈ کی تھیں تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا سچویشنز تھی وہاں پر کہ سر سید احمد خان نے اپنی سروسز پرووائڈ کی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ جب بھی ہسٹری کرنے لگیں یا آپ کوئی بھی ٹاپک کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا پاسٹ میں، کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو یا پھر کسی ریفارمر نے اپنی سروسز پرووائڈ کی تھی، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس وقت کیا صورتحال چل رہی تھی، کیا سچویشنز تھی وہاں پر کہ انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی، یا وہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا، یا پھر وہ کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا بیک گراؤنڈ تھا. تو وار آف انڈیپینڈنس 1857، اس کو وار آف انڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں اور وار آف 1857 بھی کہتے ہیں. تو جب برٹش نے وار آف 1857 جیتی تھی تو ان کے جیتنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کا جو زوال تھا وہ انڈیا میں شروع ہو گیا تھا. اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو، ویسے تو وار آف انڈیپینڈنس یا 1857 جو ہے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، بٹ یہاں پر میں صرف اس کا آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو آگے یہ ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جو وار آف انڈیپینڈنس ہے وار آف 1857 جو ہے یہ ہوئی تھی انڈینز اینڈ برٹش کے درمیان میں، اور مئی 1857 میں میرٹھ میں ہوئی تھی. اور یہ جیتی کس نے تھی؟ برٹش نے جیتی تھی. اب انڈینز میں صرف مسلمز نہیں آتے، انڈینز میں مسلمان بھی تھے، وہاں پر ہندو بھی تھے، اور ادر جتنی کمیونٹیز تھی وہ سب اس میں انکلوڈڈ ہے. بٹ کیا ہوا تھا، برٹش نے مسلمانوں کو صرف کنسیڈر، جیسے ہی برٹش نے جنگ جیتی اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ برٹش نے مسلمانوں کو صرف رسپانسیبل سمجھا اس جنگ کا. تو انہوں نے اپنی کچھ کرول پالیسیز اگینسٹ مسلمز سٹارٹ کر دی تھیں. اس کے بعد ان کی پالیسیز کیا تھیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. برٹش نے کیا کیا، جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو جاب سے نکالنا شروع کر دیا. مسلمز آف انڈیا میں جتنے بھی مسلمان تھے، اس کے بعد ان کی وہاں پر جتنی بھی پراپرٹی تھی ان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اور پھر کیا کیا تھا کہ پرشین جو اس وقت انڈیا میں مسلمز کی آفیشیل لینگویج ہوا کرتی تھی، پرشین لینگویج کو انگلش لینگویج کے ساتھ ایز این آفیشیل لینگویج ریپلیس کر دیا تھا. تو یہ صورتحال ہوئی تھی. اس کے بعد اب مسلمز کا ڈپلوریبل کنڈیشن آفٹر 1857 وار. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپرائیوڈ آف دیئر گلوریس پوزیشن، جب ایسی صورتحال ہوئی کہ مسلمانوں کو جاب سے برٹش نے نکال دیا. اس کے علاوہ یہ ہوا تھا کہ مسلم جو لینگویج تھی اس کو برٹش لینگویج کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا. اس کے بعد مسلمانوں کو ان کی جو پراپرٹی تھی وہ برٹش نے اپنے قبضے میں کر لی تھی، تو مسلمانوں کی سوشل اکنامک کنڈیشنز تھیں وہ خراب ہو گئی تھی وہاں پر. اور مسلمانوں کا جو پاسٹ، ان کی پریویس جو گلوریس پوزیشن تھی وہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہی، اور ان کی جو پاسٹ پاور تھی وہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہی. تو مسلمان ایک ڈپلوریبل سچویشن میں تھے، کنڈیشن میں تھے. اور ان حالات میں جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا، اور پھر سر سید احمد خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مسلمانوں کو گائیڈ کریں گے کہ مسلمان کس طرح سے اپنی گلوریس پوزیشن واپس لے سکتے ہیں.
تو اب سر سید احمد خان کا مین پرپس کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو برٹش ہیں وہ صرف مسلمز کو ہی رسپانسیبل سمجھ رہے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کا. تو اس میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ مسلمز جو ہے وہ اپنا اینیمی سمجھتے ہیں برٹش کو، اور جس کی وجہ سے مسلمز کے برٹش کے ساتھ سوشل انٹریکشنز اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس وجہ سے جو برٹش ہیں ان کے درمیان مسلمانوں کو لے کر بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وار آف 1857. اور پھر کیا ہوتا ہے، اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمز ہوتے ہیں ان کے پاس ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہوتی، اور ان سب سچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہندوز ہوتے ہیں وہ اس سچویشن کا برٹش اور مسلمز کے آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہندوز ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں انگلش کو لینگویج کو، اور وہ ماڈرن ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں، اور مسلمز کو وہ ڈیفیٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل فیلڈ میں. اب کیا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اپنی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے برٹش کی طرف وہ تھوڑا چینج کرنا چاہیے. تو سر سید احمد خان نے پھر اس وقت اپنی ان سچویشنز میں اپنی سروسز پرووائڈ کی. سر سید احمد خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ان کا مین فوکس ہی یہی تھا کہ مسلمان اپنی جو ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروا دیا تھا کہ وداؤٹ ماڈرن ایجوکیشن کین ناٹ ڈیفیٹ ہندوز ان پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامیکل فیلڈس. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ سر سید احمد خان نے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے تھے. تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کی، ریلیجیس سروسز پرووائڈ کی، پولیٹیکل سروسز پرووائڈ کی اینڈ سوشل سروسز پرووائڈ کی تھیں. تو ہم ان سب سروسز کو ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سروسز کہ سر سید احمد خان نے پریکٹیکلی وہ کون سے سٹیپس لیے تھے کہ مسلمان اپنی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد اسکول اسٹیبلش کیا تھا 1869 میں مراد آباد میں، جس میں انگلش اور پرشین لینگویج پڑھائی جاتی تھی. اس کے بعد غازی پور اسکول 1863 میں، آفٹر دیٹ سائنٹیفک سوسائٹی 1864 میں انہوں نے بنائی تھی. اور سائنٹیفک سوسائٹی کا مین پرپز یہی تھا کہ جو ماڈرن ورک ہے انگلش میں اس کو پرشین اور اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. آفٹر دیٹ MAO اسکول انہوں نے بنایا تھا 1875 میں علی گڑھ میں، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول 1875 میں، جو 2 سال کے بعد 1877 میں کالج بنا تھا. اور اس کے بعد سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد 1820 میں جو MAO کالج ہوتا ہے وہ 1920 میں جو MAO کالج ہوتا ہے وہ یونیورسٹی بن جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بھی شملہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے جو 1916 میں ہوا تھا. اس میں مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو علی گڑھ کالج ہے وہ یونیورسٹی بنایا جائے. تو اس کے بعد پھر 1920 میں جو MAO کالج تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد ہے انجمن ترقی مسلمانان ہند. یہ وہ سٹیپس تھے جو سر سید احمد خان نے لیے تھے تاکہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر سکیں. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ان سب کا پرپز ایک ہی تھا کہ مسلمان اپنی جو گلوریس پوزیشن ہے ان کی پاسٹ وہ واپس حاصل کر سکیں، اور ان کی جو پریویس پاور تھی وہ واپس حاصل کر سکیں. کیونکہ سر سید احمد خان کو یہ ریئلائز ہو چکا تھا کہ جب تک مسلمان ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے یہ اپنی جو پاسٹ گلوریس پوزیشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کی سچویشن، ان کی صورتحال زیادہ سے زیادہ بدترین ہوتی جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ریلیجیس سروسز کو.
ریلیجیس سروسز میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی، جو کہ ایک وہ بک تھی جب سر سید احمد خان 1869 میں اپنے بیٹے کے ساتھ UK جاتے ہیں. وہاں پر ایک پرسن جس کا نام ولیم موئر ہوتا ہے، وہ ایک بک لکھتے ہیں جس میں 1869 میں، جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو اس بک کے آنسر میں، اس بک کے جواب میں سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک بک لکھتے ہیں، خطبات احمدیہ، ایسیز آن لائف آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہیم، اور اس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سر سید احمد خان نے لکھی تبائن کلام. اس میں انہوں نے بائبل کو فلاسفیکل کامنٹری میں انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، وہ پوائنٹس آؤٹ لائن کیے تھے، ہائی لائٹ کیے تھے، جو کہ سملیرٹیز ہیں کرسچینٹی میں اور اسلام میں، تاکہ انگریزوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو دور کیا جا سکے. کیونکہ یہ سب سٹیپس لینے کا، یہ پریکٹیکل سٹیپس لینے کا پرپز ایک ہی تھا سر سید احمد خان کا، کہ مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ اس وقت برٹش وہاں پر رول کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو کبھی بھی برٹش کے انگیسٹ نہیں ہونا تھا. بٹ مسلمانوں کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ اگر ہم انگلش لینگویج اڈاپٹ کرتے ہیں یا پھر ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اٹ مینز یہ اسلامک ٹیچنگز کے اگینسٹ ہے. بٹ سر سید احمد خان نے انہیں یہ ریئلائز کروایا کہ یہ اسلامک ٹیچنگز کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہے، اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسلامک ٹیچنگ سے حاصل نہ کریں اور آپ صرف ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. انہوں نے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے تھے اس میں پرشین بھی پڑھائی جاتی تھی، پرشین لینگویج بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج بھی. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سی سملیرٹیز ہیں اسلام میں اور کرسچینٹی میں. اس کے بعد انہوں نے احکام اہل کتاب لکھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمز بھائی کرسچنز کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. تو یہ سارے تو ریلیجیس سروسز انہوں نے پرووائڈ کی تھیں، اور انہوں نے جو مسلمان بچے تھے انہیں دینی تعلیم بھی دی تھی، تاکہ انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامک ٹیچنگز پہ بھی زور دیا تھا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. کیونکہ مسلمانوں کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم صرف اسلامک ٹیچنگز کی طرف ان کا فوکس تھا، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف نہیں تھا. تو یہ تو تھی ریلیجیس سروسز جو سر سید احمد خان نے پرووائڈ کی تھیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوشل سروسز. ورک فار دا پروٹیکشن آف اردو لینگویج. اردو لینگویج کیونکہ اس وقت خطرے میں تھی، ہندو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ہندی ہے آفیشیل لینگویج وہاں پر ہونی چاہیے. انگریز جو تھے انہوں نے ریپلیس کر دی تھی جی پرشین لینگویج کو وہاں پر انگلش لینگویج کے ساتھ. تو سر سید احمد خان نے پروٹیکشن آف اردو لینگویج کے لیے بھی کام کیا اور انجمن ترقی اردو سٹارٹ کی. اس کے بعد ہے اوپن آرفن ہاؤسز. یہ کیوں کیے تھے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ جو برٹش تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کرسچن مشنریز میں وہ جتنے بھی یتیم بچے ہوتے تھے وہاں پر انہیں لے جا کر اور انہیں وہاں پر کرسچن بنایا جاتا تھا. تو سر سید احمد خان نے جو آرفن ہاؤسز تھے وہ بنائے تھے کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہوں گے، مسلمان جتنے بھی یتیم بچے ہوں گے، انہیں یہاں پر رکھا جائے گا، انہیں اسلامک ٹیچنگز دی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جائے گی. سیکنڈ پہ انہوں نے تہذیب الاخلاق لکھا تھا. تہذیب الاخلاق میں انہوں نے مسلمانوں کے جتنے بھی لائف سٹائل تھے، جو بھی ان کے وے آف لیونگ تھے، ان کو اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ ماڈرن وے آف لائف کو اڈاپٹ کریں. اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف مسلمس رائٹس. اس میں سوشل رائٹس آتے ہیں، پولیٹیکل رائٹس آتے ہیں، اکنامیکل رائٹس آتے ہیں. یہ مسلمس پروٹیکشن آف مسلم رائٹس کے لیے سر سید احمد خان نے کام کیا تھا. تو یہ تو تھی ساری سروسز جو سر سید احمد خان نے دی تھیں. ہاں، لاسٹ ون ہے پولیٹیکل سروسز پہ آ جاتے ہیں. اب پولیٹیکل سروسز میں سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا کہ امپارٹیڈ پولیٹیکل انسائٹ ان مسلمز. مسلمانوں کو اکسایا تھا، جگایا تھا کہ بھئی آپ اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے لڑیں، اور اس کے لیے بھی انہوں نے انہیں ایک فارمولا بتایا تھا کہ آپ مسلمانوں کو کہا تھا سر سید احمد خان نے کہ آپ تب تک پریکٹیکل پالیٹکس میں انٹر مت ہو جب تک آپ ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کر لیتے. اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیے بغیر پالیٹکس میں آ گئے تو ہندوؤں کو آپ کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں.
تو وہ اس وجہ سے آپ پولیٹیکل فیلڈ میں ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ پولیٹیکل فیلڈ میں تب تک انٹر نہ ہو جب تک آپ ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنی صرف ماڈرن ایجوکیشن پہ ہی فوکس کریں اور صورتحال جیسی بھی رہے آپ پولیٹیکل فیلڈ میں تب تک انٹر نہ ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا 1885 میں جب ایو ہیوم نے کانگریس بنائی تھی، پولیٹیکل ایک وہ تھی کانگریس جب بنائی تھی تو کیا ہوا تھا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ آپ نے کانگریس جوائن نہیں کرنی، اور یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا ہندوز کی جو پالیٹکس تھی اس پہ۔ سر سید احمد خان نے سختی سے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک جو تھی مکمل طور پر وہ جو باڈی تھی وہ پیور ہندو باڈی تھی، تو انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں کام نہیں کرے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ آپ کانگریس جوائن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے کازز آف انڈین ریوالٹ لکھا، جس کو اردو میں اسباب بغاوت ہند بھی کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے وہ مین کازز بتائی تھی جو کہ وار آف 1857 کی مین ریزنز تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سی وہ مین ریزنز تھی جس کی وجہ سے وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، کیونکہ برٹش جو تھے وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ذمہ دار ہیں وار آف انڈیپینڈنس کے یا وار آف 1857 کے، تو انہوں نے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم کرنے کے لیے انہوں نے پھر لکھا تھا کازز آف انڈین ریوالٹ، اور اس میں مین ریزنز انہوں نے بتائی تھی کہ بھئی جنگ کی کون کون سی اصل ریزنز تھیں، اور وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ریزنز تھیں۔ اس میں نمبر 1 پہ انہوں نے جو بتایا تھا وہ نان ریپریزنٹیشن آف دا انڈینز ان دا لیجسلیٹو کونسل تھی۔ سیکنڈ پہ اس میں ریزن تھی کہ فورسیبل کنورژن آف ہندوز انٹو کرسچینٹی تھی۔ اس کے بعد مس مینجمنٹ آف انڈین آرمی تھی، اور جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو برٹش ایڈمنسٹریشن ہے ان کی پالیسیز اس طرح کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوئی، وار آف 1857۔ تو یہ ریزنز انہوں نے بتائیں۔ اس کے بعد آتا ہے لائل مومڈنس آف انڈیا۔ انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ بھئی جو برٹش ہیں اگر اس وقت رول کر رہے ہیں انڈیا میں تو یہ مسلمانوں کی ہی بدولت ہے، کیونکہ جب یہاں پر آئے تھے برٹش یہاں پر آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، تو اس وقت جہانگیر کے دربار میں جا کر انہوں نے ٹریڈ کرنے کی پرمیشن مانگی تھی، اور مسلمانوں نے ہی انہیں اجازت دی تھی یہاں انڈیا میں ٹریڈ کرنے کی، تو ان کی بدولت ہی وہ یہاں پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو بھی لائلٹی کی تھی، جو بھی ان کے ساتھ اچھا کیا تھا، وہ سب انہوں نے اس میں بتایا تھا، برٹش کو ریئلائز کروایا تھا کہ بھائی آپ لوگ اگر یہاں پر رول کر رہے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کی بدولت ہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انٹرپریٹیشن آف نصارہ کہ ایک ورڈ جو مسلمز یوز کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو یہ نیگیٹو وے میں اس کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ساری سروسز، اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایجوکیشنل سروسز ہم نے دیکھ لی ہیں، ریلیجیس سروسز دیکھ لی ہیں، سوشل سروسز دیکھ لی ہیں، پولیٹیکل سروسز دیکھ لی ہیں، اور ان سب کا مین پرپس سر سید احمد خان کا ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ پروٹیکشن آف مسلم رائٹس ان انڈیا، پروٹیکشن آف مسلمز پولیٹیکل رائٹس، سوشل رائٹس، اکنامکل رائٹس۔ اس کے بعد یہ تھا کہ کریشن آف سیپریٹ نیشن فار دا مسلمز، اینڈ مسلمز اور برٹش کے درمیان میں جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی ان کو ختم کرنا تھا۔ تو یہ ساری ریزنز تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری، کیونکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ فادر آف ٹو نیشن تھیوری کہلاتے ہیں۔ بٹ یہ کب ہوتا ہے؟ اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں جب ہوتا ہے تو اس وقت سر سید احمد خان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، بٹ اس سے پہلے سر سید احمد خان مسلمز اور ہندوز کو برابر سمجھتے تھے، اور دونوں کے الگ اور ان کی آزادی کی بات کرتے ہوتے تھے اور ان کی ویلفیئر کی بات کرتے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے ہوتے تھے ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو بیوٹیفل آئیز آف دا چارمنگ برائڈ، بٹ دس نوشن کوڈنٹ لاسٹ لانگ۔ کیا ہوتا ہے اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں جب
کے جو ہندو لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اردو ہے ایز این آفیشیل لینگویج اس کو ختم کیا جائے اور ہندی ایز این آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے اور کورٹ لینگویج ہونی چاہیے. تو اس وقت جب سر سید احمد خان یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، ہندو کبھی بھی مسلمس کے بارے میں مخلص نہیں ہے اور یہ دو قومیں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. تو اسی دوران جب اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں چل رہی تھی تو سر سید احمد خان شیکسپیئر سے ملے تھے. تو سر سید احمد خان بات کر رہے تھے مسلمس کے ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے، مسلمس کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو شیکسپیئر بہت غور سے سن رہے تھے اور انہوں نے سر سید احمد خان کو کہا تھا کہ بھئی اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلفیئر آف مسلمز. اس سے پہلے آپ ہندو اور مسلم یا اپنی کنٹری مین کے ویلفیئر کے بارے میں بات کرتے تھے. تو تب سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ آئی ہیو ریئلائزڈ دیٹ دیز ٹو نیشنز کین نیور گو ٹوگیدر، کیونکہ ان کے کلچرز ڈفرینٹ ہیں، ان کے نارمز ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، تو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری ان 1868 بائی سر سید احمد خان. اس کے بعد مسلمز اینڈ ہندوز آر، سر سید احمد خان نے کہا تھا 1868 میں مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ نیشنز ود دیئر ڈسٹنکٹ کلچرل آئیڈینٹی اینڈ دے کین ناٹ گو ٹوگیدر. 1867 میں فار دا فرسٹ ٹائم سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا تھا اور وہاں سے ہی ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا اور پھر وہ جو ریزن بنی اور وہی مین ریزن تھی کریشن آف پاکستان کی. امپیکٹس آف سروسز، اب ہم دیکھ لیتے ہیں امپیکٹس آف سروسز آف سر سید احمد خان یا امپیکٹس آف علی گڑھ موومنٹ. ریوائوڈ کانفیڈنس امنگ دا مسلمس، کیونکہ 1857 کی جنگ کے بعد 1857 کی جنگ کے بعد مسلمان اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم کر چکے تھے، ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں رہا تھا، وہ اس بات کو مان چکے تھے کہ نہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سر سید احمد خان نے ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ واپس لے کر آئے تھے. اس کے بعد ہے ہیلپ مسلمس ٹو ریگین دیئر گلوریس پوزیشن، کریشن آف ٹو نیشن تھیوری اینڈ کریشن آف پاکستان. تو یہ امپیکٹس تھے سر سید احمد خان کی سروسز کے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان ڈائڈ آن 27 مارچ 1898. 27 مارچ 1898 میں سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اینڈ ہی از بریڈ ان علی گڑھ انڈیا انسائڈ علی گڑھ یونیورسٹی. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا 1857 کی وار، 1857 کی جنگ کب ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے کیا امپیکٹس تھے، کیا ریزنس تھی، کس طرح سے سر سید احمد خان نے اپنی سروسز پرووائڈ کی، پولیٹیکل سروسز، سوشل سروسز، ریلیجیس سروسز، یہ ساری ہم نے دیکھ لی. ایجوکیشنل سروسز دیکھیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ کس طرح سے لے کر آئے تھے کہ جب اردو ہندی کنٹروورسی چل رہی تھی تو اس وقت فار دا فرسٹ ٹائم سر سید احمد خان کو ریئلائز ہوا تھا کہ نو، مسلمز اینڈ ہندوز کین ناٹ گو ٹوگیدر. تو اس وقت پھر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا تھا. اس کے بعد پھر 27 مارچ 1898 میں سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو علی گڑھ موومنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے اور سر سید احمد خان کی سروسز ایک ہی ٹاپک ہے.